حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے، حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے جو اعلیٰ ہے، جو بلند ہے۔ اس نے تخلیق کیا اور خوب بنایا، اس نے تقدیر بنائی اور راہ دکھائی۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، راز بھی جانتا ہے، اس سے بھی پوشیدہ چیزیں جانتا ہے۔ ہم اللہ کی عظیم نعمتوں پر اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اس کی شاندار عطاؤں پر کہ جن کو ہم کبھی شمار کر ہی نہیں سکتے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسی گواہی جو کہنے والے کو قیامت کے دن انسان کو بچا لے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کے چنیدہ رسول اور نبی مجتبی ہیں۔ اللہ کی رحمتیں، برکتیں اور سلامتیاں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت پر، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چنیدہ صحابہ کرام پر، تابعین پر، اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر بھی بہت رحمتیں اور سلامتیاں نازل ہوتی رہیں۔ اس کے بعد اے لوگو، میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، اللہ سے ڈر جاؤ۔ یاد رکھو کہ مسلمان کو جب دیا جاتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے، جب محروم ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، آزمائش ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اللہ کی عطا ایک رحمت ہے، اللہ نہ دے تو اس میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کی طرف سے آنے والی جو آزمائش ہے وہ امتحان ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ملنے کے اور تواصل کے رابطوں کے ذرائع بہت بڑھ گئے ہیں اور لوگوں کے سینے تنگ ہو گئے ہیں۔ جو اپنے لیے انتقام کا طالب ہوتا ہے اس کی بھلائیاں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ شیطان تو لوگوں کے درمیان تعلقات بگاڑنے کی کوشش کر ہی رہا ہوتا ہے، تو اپنے بھائیوں کے خلاف شیطان کا مددگار مت بننا۔ تم سمجھدار سعادت مند اس وقت ہوگے جب دوسروں کی سعادت کی کوشش کرو گے۔ اللہ کا فرمان ہے کہ لوگوں کو کہو کہ لوگوں سے بھلی بات کرے۔ شیطان تو لوگوں کے درمیان تعلقات بگاڑ کرنے کی کوشش کرتا ہی ہے۔ شیطان انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے بندو، انسان کی نظر بہت محدود ہوتی ہے، اس کی فکر بھی محدود ہے، وہ غیب نہیں جانتا، مستقبل کے بارے میں اس کو کوئی خبر نہیں کیا ہونے والا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ تقدیر انسان کو کس طرف لے جائے گی۔ اس کے باوجود وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ نئی چیزیں ایجاد کرے، پردوں کی پیچھے جو چیزیں ہیں ان سے پردہ ہٹا دے، ایسے اسباب اور وسائل تلاش کرے جو اس کے جو مراد ہے اس کو پورا کر دے۔ ایسے وہ بھلا کیسے کر سکتا ہے جبکہ وہ ایک ضعیف مخلوق ہے۔ اللہ کا فرمان ہے انسان کو ضعیف پیدا کیا گیا ہے۔ یہی انسان ہے جو پوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، ستاروں کی طرف رخ کرتا ہے، ابراج کی طرف دیکھتا ہے، ان سیاروں کی حرکت کو دیکھتا ہے، آسمان اور زمین کے درمیان کسی ایسی چیز کی تلاش کر رہا ہوتا ہے جو اس کو مستقبل کے بارے میں اچھی خبر دے دے، بری خبروں سے بچ جاتا ہے، اپنے خداؤں سے ایسے اشارے مانگتا ہے جو غیب کی خبریں دینے والی ہوں، تاکہ اس کو اپنے سفر میں، اپنی تجارت میں اور اپنے شادی میں، اپنے جو مختلف چیزیں ہیں ان میں صحیح وقت کی تلاش کر لے۔ یعنی برج کے ذریعے یا مختلف جو بت ہیں ان کے ذریعے، کبھی کوئی کاغذ پھینکتا ہے، کبھی کسی عبادت گاہ میں کوئی اور دھاگا وغیرہ ڈالتا ہے، دجالوں سے، جادوگروں سے اور دوسرے غیب کی خبریں دینے والوں کی مدد لیتا ہے، مختلف چیزوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے۔ آسمان میں یہ ستارے کیسے چلتے ہیں، کب آتے ہیں، کب جاتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ جان لے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، غیب میں کیا ہے، خیر کہاں ہے، شر برائی کہاں ہے، تقدیر کے رازوں کو تلاش کرتا ہے۔ کبھی پرندوں کو دیکھتا ہے دائیں بائیں جاتے ہیں، کبھی وہ پرندوں کو اور کبھی جانوروں کو دیکھتا ہے یہ جاننے کے لیے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ غیب کی خبریں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جاہلیت کے دور میں انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا تھا تو پرندے اس کے پاس آتے تو وہ اس کو بھگاتا، ان کو بھگاتا۔ اگر وہ دائیں طرف چلا جاتا تو وہ اپنے کام میں آگے بڑھتا، لیکن اگر بائیں طرف چلا جاتا تو وہ رک جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع کیا اور کہا کہ جو پرندے ہیں اگر آ کے بیٹھ جائیں تو ان کو بیٹھنے دو، اڑاؤ نہ۔ یہ صحیح حدیث ہے اور اسے ام کرد خزاعیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے روایت کیا ہے۔ یہ جو جاہلیت کے طور طریقے ہیں انہی کے اوپر
آج کے دور کے لوگ بھی چلنے لگے، اور چاہے وہ مشرق کا علاقہ ہو، مغرب کا علاقہ ہو، مختلف قومیں ہوں یا مختلف امتیں ہوں، سبھی اسی راستے پر چل رہے تھے۔ جب اسلام آیا اپنی خوبصورتی کے ساتھ، اپنی ہدایات کے ساتھ، اپنے شاندار تعلیمات کے ذریعے انسان کو اس طرح ٹامک ٹوئیاں مارنے اور بغیر کسی ہدایت کے دائیں بائیں پھرنے سے یا گمراہ ہونے سے بچایا۔ اسلام نے انسان کو استخارہ سکھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یوں سکھاتے تھے استخارہ جیسے قرآن کریم کی آیت سکھایا کرتے تھے۔ یہ عظیم نماز ہے، یہ توحید ہے، یہ اخلاص ہے، یہ اللہ کی طرف پلٹنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے انسان اللہ سے خیر کا سوال کرتا ہے، جو کہ رب الارباب ہے، جو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، جو تقدیر بنانے والا ہے۔ وہ اللہ سے یہ سوال کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے۔ جو خیر کا معاملہ اس کے بارے میں جس خدشات ہیں، اگر خیر کا ہے تو اس کے لیے میسر کر دے، اگر شر ہے تو اس کو اس سے دور کر دے، جہاں بھی خیر ہے وہ اس کے لیے لکھ دے۔ انسان جب اللہ سے استخارہ کرتا ہے تو اپنا معاملہ اللہ کی سپرد کر دیتا ہے، خود اللہ کے حوالے ہو جاتا ہے اور اپنی طاقت سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے، یوں دنیا و آخرت کی خیر سمیٹ لیتا ہے۔ اللہ کے بندوں، استخارہ ایسا تعلق ہے جو انسان کے دل کا اللہ سے بنتا ہے، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی جو سکون ہے اس کا انسان مستحق بن جاتا ہے۔ یہ اسلام میں مشروع ہے۔ جہاں تک استخارے کا طریقہ ہے یا دعا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان کیا ہے، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیحین میں اسے روایت کیا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھایا کرتے تھے کہ ہم ہر معاملے میں استخارہ کریں، ویسے جیسے قرآن کریم کی آیت سکھاتے تھے۔ فرماتے تھے جب تمہیں کوئی کسی چیز کے معاملے میں پریشانی ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل نماز پڑھو اور پھر یہ دعا کرو کہ اے اللہ، میں تیرے علم کا سہارا لے کے تجھ سے خیر سوال کرتا ہوں، تو ہی جانتا ہے، میں نہیں جانتا ہے، تو قدرت رکھتا ہے، میں قدرت نہیں رکھتا، تو غیب کا علم جاننے والا ہے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں ہے کہ یہ معاملہ میرے لیے دین میں، میرے معاش میں، میری آخرت میں یا دنیا اور آخرت میں میرے لیے اچھا ہے تو اس کو میرے لیے مقدر کر دے اور آسان بنا دے، اور اگر تو تیرے علم میں ہے کہ یہ معاملہ میرے دین، دنیا، معاش میں یا دنیا اور آخرت میں میرے لیے برا ہے تو مجھے اس سے دور کر دے، اس کو مجھ سے دور کر دے اور میرے لیے وہی لکھ دے جو خیر ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دوران وہ اپنی حاجت کا ذکر بھی کرے۔ اللہ کے بندو، استخارہ ان معاملات میں کیا جاتا ہے جن میں انسان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط، ان میں سے کون سا کرنا چاہیے۔ رہی بات ان چیزوں کی کہ جن کا انسان کو پتہ ہے کہ یہ خیر ہے اور یہ برا ہے، اس میں استخارہ نہیں ہوتا، جیسے عبادت ہے یا جیسے شریعت کے اندر آنے والی چیزیں ہیں، جیسے نیکیاں کرنا ہے، جیسے برائیوں سے رکنا ہے، ان چیزوں کے اندر کوئی استخارہ نہیں ہوتا، بلکہ جو اچھا ہے اس کو کرنا ہے، جو برا ہے اس کو نہیں کرنا ہے۔ استخارہ مباح کاموں میں ہوتا ہے جو دنیا کے کام ہے، جیسے شادی ہے، جیسے گھر ہے، جیسے نوکری ہے، جیسے جائز قسم کا سفر ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک بات ہے شرعی احکام کا یا جو چیزیں انسان کے اوپر فرض ہیں ان میں کوئی استخارہ نہیں ہے۔ ہاں، اگرچہ انسان وہ استخارہ کر سکتا ہے کہ کس وقت پہ اس کو کیا جائے، جیسے عمرہ ہے یا جاتے وقت کون سی گاڑی کو یا سواری کو استعمال کرنا ہے یا کون سا راستہ اپنانا ہے، یا اس طرح کی چیزوں میں استخارہ کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے بندو، استخارہ اس وقت کرنا چاہیے جب انسان کام کرنے کا ارادہ کرے، پورا فیصلہ کرنے کے بعد اور دل ایک طرف جھک جانے کے بعد استخارہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حوالے سے فرمایا کہ جب آپ کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو، اس لیے جب ارادہ ہو تبھی انسان استخارہ کر لے۔ اس حوالے سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ نماز کے اندر بھی استخارہ کی دعا کی جا سکتی ہے، نماز کے علاوہ بھی کی جا سکتی ہے، سلام سے پہلے بھی اور سلام کے بعد بھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں سلام سے پہلے ہوتی تھیں۔ جب نماز مکمل ہو جائے لیکن ابھی سلام نہ پھرا ہو تو انسان اس وقت بھی یہ دعا کر سکتا ہے۔
اس معاملے میں کوئی سختی نہیں ہے. انسان چاہے تو ان 2 نفل نمازوں کے اندر جو سلام سے پہلے یہ دعا پڑھ لے اور چاہے تو سلام کے بعد اس دعا کو پڑھ لے. بہرحال انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا محتاج ہے دنیا کے معاملے میں بھی اور آخرت کے معاملے میں بھی, اور اس لیے نماز کی طرف جانا چاہیے. نماز کو یہاں پہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ اس میں سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کیا جاتا ہے. اس میں جھک کے یہ شو کیا جاتا ہے کہ میں اللہ کا محتاج ہوں, اللہ کے سامنے جھکنے والا ہوں, میرا سارا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سپرد ہے, وہی سارے معاملات کو سنوارنے والا ہے. یہ جو استخارہ ہے یہ انسان کو اللہ کی طرف لے جانے والا بھی ہے. امام نووی علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ استخارے میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے گویا کہ مشورہ لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنے آپ کو کر دیتا ہے, جس کا علم بہت وسیع ہے اور بہت کشادہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جب انسان ایسا کرتا ہے تو انسان کے لیے معاملے بہتر ہو جاتے ہیں. استخارے کے بعد انسان وہ کام کر لے کہ جس پر اس کا دل راضی ہو جائے. کسی اشارے کی طرف نہ دیکھے, کسی خواب کا انتظار نہ کرے, کسی نام کا ذکر نہ کرے, کسی وقت کا ذکر نہ کرے. یہ توکل کے مخالف ہے اور استخارے کے مقصد کے خلاف ہے. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کیا جائے, اس کے اوپر اعتماد کیا جائے, سارا معاملہ اس کی سپرد کر دیا جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میں جب صبح اٹھتا ہوں تو کیا میں ان چیزوں پہ میری صبح ہوتی ہے جو مجھے پسند ہیں یا ان چیزوں پہ ہوتی ہے جو مجھے پسند نہیں ہے, کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ خیر کس میں ہے, ان چیزوں میں جو مجھے پسند ہے یا جن میں وہ پسند نہیں ہے. انسان استخارے کے بعد جو بھی کرتا ہے خیر اسی کے اندر ہوتی ہے. اہم چیز یہ ہے کہ جب انسان استخارہ کر لے تو اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھے, یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے وہی چنے گا, وہی منتخب کرے گا جس میں آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی ہوگی, وہ نہیں جو آپ کو پسند ہے یا آپ کو ناپسند ہے. ابن تیمیہ علیہ رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں اگر آپ کو دل میں سکون موجود نہ ہو, جو آپ کو استخارے کے بعد اگر سکون محسوس نہ ہو تو آپ اپنے آپ کو ملامت کرو, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو بھلے راستے کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کے اندر آپ کو سکون ملنا چاہیے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بڑھنے میں اور اس کے اوپر بھروسہ کرنے میں لطف آنا چاہیے. اللہ کا فرمان ہے اللہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے, جو چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے چنتا ہے, وہ پاک ہے ان چیزوں سے جو لوگ باتیں کرتے ہیں. اللہ وہ بھی جانتا ہے جو لوگ دلوں میں باتیں رکھتے ہیں اور جو وہ سب کے سامنے کرتے ہیں, اور وہی اللہ ہے کہ جس کے لیے زمین و آسمان کی ہر چیز ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اپنے لیے اور آپ کے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تمام مسلمانوں کے لیے بھی اللہ سے ہر گناہ اور غلطی کی معافی مانگتا ہوں. آپ بھی اسی سے معافی مانگو, وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے, اسی کے لیے حمد و ثنا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں, اس کا شکر ادا کرتا ہوں, اس کی ظاہری اور پوشیدہ نعمتوں پر. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اور چھوٹے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. اسی گواہی کی بدولت معاف فرماتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام ہو کہ جن کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو ہدایت دی اور دلوں سے قدورتیں اور نفرتیں ختم کر دیں. اسی طرح اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پر, تابعین پر اور قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلنے والوں پر. اے مسلمانوں, جو اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. جو سچائی کے ساتھ صدق دل کے ساتھ اس سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتا ہے. جو اس سے استخارہ کرتا ہے وہ ندامت اس کو کبھی نہیں ہوتی, اس کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے, اس کو یقین آ جاتا ہے, اس سے ساری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. جو اللہ کی چوائس پر اعتماد کرتا ہے اس کو سکون حاصل ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے, جیسا کہ امام احمد نے اور امام ترمذی نے اور امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے, امام ذہبی نے اس کو صحیح بھی کہا ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی سعادت کا حصہ یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد اپنے معاملات کر دے, اور انسان کی بدبختی کا حصہ یہ ہے کہ انسان استخارہ نہ کرے, اور یہ بھی اس کی بدبختی کا حصہ ہے کہ وہ اللہ کی تقدیر پر راضی نہ ہو.
یاد رکھو کہ انسان کو اگر 4 چیزیں مل جائیں تو اس کو 4 چیزیں چھوٹتی نہیں ہیں. یہ شکر جس کو مل جائے اس کو مزید ملتا ہے ضرور. جس کو استخارہ جو اس کو استخارہ کی توفیق مل جاتی ہے وہ درستی سے محروم نہیں رہتا, اور جو مشورہ کر لیتا ہے اس کو ندامت نہیں ہوتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا ہے. وہ سچ فرمانے والے پروردگار نے فرمایا اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پر درود بھیجتے ہیں. لوگوں جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو. اے اللہ رحمت برکت اور سلامتی نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر, آپ وسلم کی بیویوں, صحابہ کرام اور ذریت پر. اے اللہ صحابہ کرام سے, خلفائے راشدین ابو بکر عمر عثمان اور علی سے, تمام صحابہ کرام سے اور ان کے نقش قدم پر چلنے والوں سے بھی اے پروردگار سب سے راضی ہو جا. اپنے خاص فضل و کرم اور احسان فرما کر ہم سب سے بھی اے پروردگار راضی ہو جا. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما. شرک اور مشرکوں کو رسوا کر دیں. دین کی حفاظت فرما. اے اللہ طاغیوں, سرکشوں اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر دے. اے اللہ اپنے دین کی مدد فرما, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت فرما اور اپنے نیک مومن بندوں کی نصرت فرما. اے اللہ ہمیں امن عطا فرما. ہمارے گھروں میں اور ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما. اے اللہ ہماری حکمرانی ان لوگوں کے ہاتھوں میں رکھنا جو تجھ سے ڈرنے والے اور تیری فرمانبرداری کرنے والے ہیں. اے اللہ حق کے ساتھ, تائید کے ساتھ کامیاب فرما ہمارے امام اور حکمران خادم حرمین شریفین کو. اسے ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن سے تو خوش اور راضی ہوتا ہے. اسے نیکی اور بھلائی کی طرف لے جا. اسے ایسی کبینہ فراہم فرما جو اس کو نیکی کی طرف لے جائے. اس کے ذریعے اپنے کلمے کو بلند فرما. اس کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو حق پر, اسلام پر, ہدایت پر جمع فرما دے. اسے اور اس کے ولی عہد کو, اس کے بھائیوں کو, اس کے معاونوں کو ان کاموں کی توفیق عطا فرما جن میں ملک اور قوم کی فلاح و بہبود ہے. اے اللہ توفیق عطا فرما, کامیاب فرما. تمام مسلمان حکمرانوں کو توفیق عطا فرما کہ وہ دین پر عمل کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں, ان کو حق اور ہدایت پر جمع فرما دے. اے اللہ نصرت فرما ہمارے ان بھائیوں کی جو فلسطین میں ہیں. ہمارے بھائیوں کی نصرت فرما جو فلسطین میں ہے. اے اللہ تو ان کا مددگار اور معاون اور نگہبان بن جا. اے اللہ ان کے صفوں کو مضبوط کر دے. اے اللہ وہ کمزور ہیں ان کی مدد فرما. وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا نصیب فرما. اے اللہ وہ بے لباس ہیں ان کو لباس عطا فرما. اے اللہ وہ پیدل ہیں ان کو سواری نصیب فرما. اے اللہ ان کو شاندار نصرت عطا فرما. اے اللہ اے کتاب کو نازل کرنے والے, اے بادلوں کو چلانے والے, اے اللہ احزاب کو ہرانے والے, اے اللہ یہودیوں کو ہرا دے. اے اللہ انہوں نے بہت سرکشی کی ہے, انہوں نے بہت فساد برپا کیا ہے. اے اللہ انہوں نے بہت ظلم کیا ہے. اے اللہ ان کی چالوں کو انہی پر لٹا دے. تو ہی طاقت والا, تو ہی عزت والا ہے. اے اللہ ہمیں محفوظ فرما ان برے لوگوں سے, ان کی برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھی بھلائی, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اللہ کے بندوں, اللہ عدل و احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے, بدی, بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اللہ کو یاد کرو, وہ تمہیں یاد رکھے گا. اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرو, وہ تمہیں مزید عطا فرمائے گا. اللہ کا ذکر تو اس سے بھی بڑی چیز ہے, اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. ناظرین مکی خطبہ مکمل ہو گیا ہے. ترجمے کے ساتھ آپ نے سنا.